اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بافضل ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین واللعن دائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سامعین محترم، امتیازات ماہ مبارک رمضان میں سے ایک امتیاز اور وجہ امتیاز اور سب سے بڑی تمیز اس مہینے کی یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات کو 1000 مہینوں کے برابر قرار دیا ہے۔ آج مختصراً اسی آیت کے ضمن میں چند اس رات کے امتیازات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا امتیاز لیلۃ القدر کا یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ خداوند قدوس اپنے پاک کلام میں سورہ قدر کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے کہ قدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے خیر ہے، افضل نہیں، خیر ہے۔ افضل تب ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی مفضول ہو، لیکن خیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی بدی یا کوئی برائی ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک ایسی رات ہے جس میں صرف خیر ہی خیر ہے اللہ کی طرف سے، ایک ایسی رات ہے۔ اس کا پہلا امتیاز جو روایت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی، راوی ہیں حمران، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا امام علیہ السلام سے کہ مولا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک اور لاریب کتاب میں فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں العمل الصالح فیہا من الصلاۃ وزکوٰۃ وانواع الخیر خیر من العمل فی الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر، کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو صالح ہو اس رات میں انجام دیا جائے، خواہ وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا خیر کا کوئی بھی عمل ہو، جس میں صدقات ہو جاتے ہیں، جس میں علم حاصل کرنا، علم دینا، علم لینا اور ذکر کرنا، ذکر اللہ کا ہو، ذکر اہل بیت کا ہو، ذکر خیر کا ہو، اور خوبصورت کلام کو یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ سارے انواع الخیر میں امام علیہ السلام نے فرما دی ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا کوئی بھی خیر کا عمل ہو، اس رات میں جو شخص وہ انجام دے گا وہ 1000 مہینوں کے عمل کے برابر ہوگا، کہ اگر وہ عمل تمام ان 1000 مہینوں میں انجام دیا جائے کہ جس میں لیلۃ القدر نہیں ہے، وہ عمل اگر 1000 مہینے انجام دے وہ ایک طرف ثواب رکھتا ہے، لیکن اس رات میں جو ایک عمل انجام دے، گویا ایک آیت قرآن کی پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، ایک زکوٰۃ کی کوئی چیز کسی مومن کو دے دے یا کوئی بھی عمل انجام دے، مولا فرماتے ہیں وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر حساب لگایا جائے انسان کی زندگی کا کہ انسان کی زندگی بہت کم ہے، لیکن یہ 1000 مہینے انسان کی اس چھوٹی سی زندگی سے کئی زیادہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ میرے مولا، یہودیوں میں ایک شخص ایسا تھا جس نے 1000 مہینے تیری راہ میں ایک کام انجام دیا، تو میری امت کی عمر تو بہت چھوٹی ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ 1000 مہینوں کے مطابق عمل انجام دے؟ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ہدیہ اپنی طرف سے نازل فرما میری امت کے لیے کہ وہ 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کی صورت میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے رسول، اس شخص نے میری راہ میں
1000 مہینے ایک عمل انجام دیا، لیکن میں تیری امت کے لیے ایک رات ایسی مختص کرتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی ایک عمل انجام دے، گویا وہ 2 رکعت نماز ہی کیوں نہ ہو، وہ برابر ہوں گی اس 1000 مہینوں کی نمازوں کے برابر ہوں گی جو دوسرے مہینوں میں پڑھی جائے جس میں لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اور آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا مَا يُضَاعِفُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَمَّا بَلَغُوا وَلَكِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ، اگر کوئی ایسی چیز اللہ کے نزدیک نہیں ہوتی جو مومنوں کے نزدیک کو اسی عمل کو 2 گنا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 2 گنا عمل کو اس رات میں قرار دیا، بلکہ ہر عمل کو 2 گنا سے بڑھ کر 1000 گنا انجام دینے کا کہا ہے۔ دوسرا امتیاز اس رات کا یہ ہے کہ جیسے سابقہ امتیاز میں مولا نے فرمایا کہ انواع الخیرات میں سے کوئی بھی خیر کا عمل انجام دیا جائے تو وہ 1000 مہینوں کے عمل کے برابر ہوتا ہے۔ اس رات میں افضل ترین عمل زیارت سید شہداء ہے کہ اگر کوئی اسی روایت سے تمسک پیدا کرتے ہوئے جو سابقہ روایت آپ کے سامنے ذکر کی کہ مولا کی اگر کوئی اس رات میں زیارت کرتا ہے تو گویا یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ ایک رات کی زیارت 1000 مہینوں کی زیارت کے برابر ہے، کہ جس میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی۔ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اذا کان لیلۃ القدر فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ جب قدر کی رات ہوتی ہے جس میں اللہ کی طرف سے ہر حکم کو جدا جدا ہر کے لیے بیان کیا جاتا ہے، نادا منادن، ایک منادی ندا دیتا ہے، تلک اللیلۃ، اس رات من بطنان العرش، بالکل عرش کے بیچوں بیچ آ کے وہ منادی ایک ندا دیتا ہے، ان اللہ قد غفر لمن زار قبر الحسین فی ہذہ اللیلۃ، کہ جو اس رات میں سید الشہداء کی قبر پر آ کر اس کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ امتیاز ہے۔ تیسرا امتیاز اس رات کا یہ ہے کہ اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے سابقہ بیان کیا کہ وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی رات ہے، وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ کے ملائکہ آسمانوں سے نازل ہو کر زمین پر نہ آتے ہوں، لیکن اس رات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اشارہ فرمایا کہ وہ بالکل نازل ہوتے ہیں، لیکن اس رات میں خصوصی میرا اذن حاصل کرتے ہوئے نازل ہوتے ہیں۔ کہ روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَيَبُثُّ جِبْرَائِيلُ الْمَلَائِكَةَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ مُصَلٍّ وَذَاكِرٍ وَيُصَافِحُونَهُمْ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ حَتَّى يَطْلَعُ الْفَجْرِ۔ یہ مولا فرماتے ہیں کہ اس رات جبرائیل فرشتوں کے ٹولے لے کے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، کوئی ایک فوج نہیں ہوتی بلکہ جوک در جوک، فوج در فوج آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان تمام ملائکہ کو کہتے ہیں کہ جاؤ زمین پر جو بھی اس رات میں مصلی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جو بھی بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو بھی ذکر خدا کر رہا ہے، اس پر جا کے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور جو وہ دعا مانگے اس پر تم جا کے آمین کرو، اور یہ عمل تم طلوع فجر تک انجام دیتے رہو۔ کہ قرآن کریم کی آیت بھی اس طرح چیز کی طرف اشارہ ہے، وَسَلَامٌ هِيَ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، کہ یہ قدر کی رات وہ ہے کہ طلوع فجر تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی اللہ کی طرف سے ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس رات میں خیر کا عمل انجام دیتا ہے۔ اس رات کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ اس رات میں ہر کسی کو معاف کیا جاتا ہے، کوئی بھی ہو اس قرۂ ارض پر جو اس رات میں اللہ سے التماس کرے، دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ لیکن 4 صنفیں ایسی ہیں انسانوں کی جس کو اللہ کبھی نہیں بخشتا، حتیٰ اس رات میں بھی نہیں بخشتا۔ کہ امام علیہ السلام سے سابقہ روایت میں ہی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام طلوع فجر ہوتے ہی ملائکہ کو کہتے ہیں کہ الرحیل الرحیل، چلو اب واپس پلٹو کہ وقت ختم ہو گیا ہے، اپنی اپنی جگہ پر واپس پلٹ جاؤ، تو وہ پوچھتے ہیں
यकूलून या जिब्राइल फमा सना अल्लाह ताला फी हवाइजुल मोमिनीन, कि जिब्राइल हम तो पलट जाएंगे लेकिन हमें एक सवाल का जवाब चाहिए कि ये जो मोमिनियों ने हाजतें तलब की हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन हाजतों का क्या करेगा। मिन अन्नहु मिन उम्मत मुहम्मदिन, जो उम्मत मुहम्मदिया में से हैं। फ़यकूल, फिर जिब्राइल कहेगा, इन्नल्लाह ताला नज़र इलैहिम फ़ी हाज़िहि लैलति फ़अफ़ा अन्हुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में मोमिनों की तरफ अपनी रहमत की निगाह कर दी है और उसे उनको माफ़ कर दिया है। वग़फ़र लहुम, और उनकी मग़फ़िरत कर दी है, यानी गोया उनके हवाइज और उनकी जो भी हाजतें थीं और जो भी उन्होंने अल्लाह से तलब किया वो अल्लाह ने उनका पूरा कर दिया है। इल्ला अरबात, लेकिन 4 अशख़ास और 4 असनाफ ऐसी हैं कि अल्लाह ने उनको इस रात में भी माफ़ नहीं किया। काल फ़क़ाल रसूलुल्लाह, के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस बात के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के इस कौल की तशरीह करते हैं कि वो कौन से 4 असनाफ है, वो कौन से इंसानों की 4 सिनफ़ें हैं जिसको अल्लाह इस रात में भी माफ़ नहीं करता। कि काल रसूलुल्लाह, रसूल खुदा फरमाते हैं, वहा उलाइल अरबा मुदमिनुल खम्र, वो 4 असनाफ जिनको अल्लाह इस रात भी माफ़ नहीं करता, उसमें से पहली सिनफ वो है जो इस रात में भी बल्कि दायमुल खम्र हो, यानी शराब पीता रहे इस रात में भी। वल आकुल वालिदैहि, और अल्लाह इस रात में उस शख्स को माफ़ नहीं करता जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता हो और जिनको वालिदैन ने कहा हो कि ये मेरे आक हैं, ये मेरी औलाद आक है। वक़ातिइर रहम, और अल्लाह तीसरी सिनफ को माफ़ नहीं करता इस रात में जो अपने रिश्तेदारों से कतई रहमी करता है। वह मुशाहिन, और वो जो अदावत रखता है, और अदावत भी इस दर्जे की कि वो दुश्मनी से पुर है, यानी गोया के रसूल खुदा इशारा करते हैं उनकी तरफ जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से और अल्लाह से दुश्मनी रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि कद्र की रात ही क्यों ना हो जिसमें मैंने अपने रहमत के, मग़फ़िरत के, बरकत के और खैर के फ़रिश्ते नाजिल किए हैं, लेकिन उस रात में भी मैं दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को माफ़ नहीं करूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।